بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل۔ ناظرین، آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں ایک ایسے نوجوان ہیں جو اپنا لاکھوں کا کاروبار چھوڑ کر بیرون ملک سے صرف اس لیے آزاد کشمیر واپس آئے ہیں کہ ان کے والد اس بار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اپر نیلم سے ان کا تعلق ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر وہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ میاں وحید صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے یا تنویر الیاس صاحب وہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ مسلم کانفرنس سے عابد اندلیب الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی سے الطاف کشمیری ہیں۔ دیگر بہت سارے زعماء آزاد امیدوار بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن وہاں پر ایک ایسے آزاد امیدوار پہلی بار میدان میں اترے ہیں جن کا نام ہے عبدالشکور بانڈے، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کو خیر آباد کہہ کر انہوں نے عوامی امنگوں کے مطابق اور عوامی مطالبے پر انہیں الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ان کے بیٹے مزمل بانڈے، مشہور شاعر بھی ہیں اور معروف ہیں، آپ سب لوگ ان کو جانتے بھی ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ یہ سعودی عرب جیسی مقدس سرزمین پر لاکھوں روپے کما رہے تھے، ماہانہ انکم تھی ان کی، اور اچھا خاصا اپنا ان کا کام کاج تھا، وہ سب کچھ چھوڑ کر یہ کیوں واپس وطن آئے، اور کیا ان کے جذبات ہیں یا کیا ان کے خیالات ہیں اپر حلقے میں پالیٹکس کے حوالے سے یا وہاں کی جو سیاست ہے اس کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں، بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو مزمل بانڈے صاحب، آپ کو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا بانڈے صاحب، سب سے پہلا سوال، پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت مرکز میں حکومت کر رہی ہے، آزاد کشمیر میں بھی آمدہ انتخابات میں یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ مرکز میں ہوتی ہے وہی تقریباً آزاد کشمیر میں بنتی ہے، اور ایسے میں شاہ غلام قادر صاحب جو کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے پی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں اور اس حلقے میں وہ پی ایم کا ووٹ لینے جا رہے ہیں، آپ کے والد صاحب ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ تھے اس حلقے میں اپر نیلم میں، اور مسلم لیگ نون کی سیاست میں نیلم میں ان کا بڑا نام تھا، اور یہ ممکن تھا کہ اگر شاہ غلام قادر الیکشن جیتتے تو سمجھ لیں کہ اس حلقے میں تو ڈپٹی پرائم منسٹر آپ کے والد ہوتے۔ تو کیا وجہ بنی انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ دی اور آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن میں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اکثر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا وہ جو پہلا سوال کا پہلا حصہ ہے اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں پورے اس ایشین ریجن کے اندر آپ کو صاف نظر آئے گا کہ ورلڈ آرڈر بدل چکا ہے، قومیں جو ہیں وہ اب پرانا جو نظام ہے اس سے نکل کے آگے آ رہی ہیں۔ اگر آپ نیپال کی ایگزامپل لیں تو وہاں پہ سابق وزیر اعظم سے ایک ریپر جو ہے وہ الیکشن جیت چکا ہے۔ تو یہ جو ایک خیال کیا جاتا ہے کہ مرکز میں جو ہوگا وہی یہاں پہ ہوگا، اس بار وہ بالکل بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، اس بار آپ کو بالکل مختلف ہی صورتحال نظر آئے گی۔ تو باقی کسی بھی جماعت سے وابستہ رہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے کام ہونے چاہیے، ریاست کے اندر کوئی بہتر تبدیلی ہم دیکھ سکیں نظام کے اندر، تو وہ ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ تو جتنا سٹیمنا تھا ہم ساتھ چلتے رہے، ہم نے کوشش کی کہ چیزیں ٹھیک ہو سکیں، لیکن وہ نہیں ہوئی۔ آپ کے سامنے ابھی اتنا بڑا کراؤڈ پوری ریاست بلکہ احتجاج پہ ہے پچھلے 5 سالوں سے۔ تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے کام نہیں کیا۔ جب ان لوگوں نے کام نہیں کیا تو پھر ان کے ساتھ رہنا یا ان کے ساتھ ان کے لیے کام کرنا وہ پھر اخلاقی طور پہ درست، کسی طور پہ بھی درست نہیں ہے۔ تو بغاوت کا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا تھا۔ تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پورے کشمیر میں اس دفعہ بالکل ایک الگ تصویر آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ بانڈے صاحب نے اپنے بچوں کے کام کاج کروائے، اپنی جابز لیں، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے دوست ہیں جن سے ہماری بات ہوئی ہے، ان سے جب پوچھا گیا کہ بانڈے صاحب نے اس وقت کیوں چھوڑا، تو انہوں نے کہا جی کہ بانڈے صاحب کے جتنے کام کاج تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کر لیے، تو اب بانڈے صاحب کے پاس کے کام ختم ہو گئے تھے، تو اس لیے بانڈے صاحب نے جو ہے نون لیگ کو خیر آباد کہا۔ سر پہلے تو آپ کی کریکشن کروں، یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کا اصل نام سٹے لیگ ہے۔ تو انہوں نے ہمیشہ سٹے کیے ہیں، جب بھی یہ اپنی حکومت میں تھے تب بھی، حکومت میں نہیں ہے تو تب بھی ان کا صرف ایک کام ہے، وہ ہے سٹے کرنا۔ تو کون سا کام ہوا ہے؟ اگر دیکھا جائے ماضی میں 1112 کے لیے اے ڈی کا امیدوار تھا، شارٹ لسٹ تھا، تو 3.5 سال اس پہ سٹے ہوتے رہے اور وہ سٹے لیگ سٹے کرواتی رہی ہے۔ تو کون سا کام آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ آپ کے والد پاکستان مسلم لیگ نون میں تھے اور آپ بینگ اے کینڈیڈیٹ وہاں پر شارٹ لسٹ ہوئے، آپ میرٹ پہ آئے، تو سٹے بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے ہی کروائی؟ سٹے وہی کرواتے رہے۔ ابھی بھی باسط گیلانی، خواجہ اکبر موجود ہیں، اچھا، جنہوں نے سٹے لیے تھے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کس اسکیم آپ نے لیے۔ مجھے تو انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں بتایا
کہ شاہ صاحب کے کہنے پہ اسٹے لیگ کے جو شہنشاہ ہیں، ہم نے ان کے کہنے پہ جو ہے وہ یہ کام کیا. دوسری بات، آپ ہمارے گاؤں سے آپ جانتے ہیں ہماری ایک لیگیسی ہے جس کو کبھی ہم نے مارکیٹ نہیں کیا، صحیح، لیکن نسل در نسل ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے. اپنا آپ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. صحیح، اس نجی چیز کے اوپر تو کمنٹ بھی نہیں کرنا چاہوں گا. ہمارے کہنے کے اوپر آج بھی بعض ایسی جگہ ہیں جہاں ہم خط لکھ کے بھیجتے ہیں تو وہ پورا محلہ جو ہے ہمارے کہنے کے اوپر ووٹ دیتا رہا ہے. صحیح، اب چیزیں بدل چکی ہیں. صحیح. اب وہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہم سے اگر ووٹ لیے تھے، دلوائے تھے، تو ہمیں اس کا حساب دیں. تو ہم ان کا حساب نہیں دے سکتے کیونکہ جن سے ہم وابستہ رہے انہوں نے لوگوں کی کام نہیں کیے. تو ہمارے لیے یہ قدم اٹھانا ہماری مجبوری بھی بن گیا تھا. مجبوری بھی بن گیا تھا. مجبوری. اچھا، نیلم کے نوجوانوں کی جانب سے جب ایک سوال ہے اور خدشہ ہے ان کا، اور وہ بڑی شد و مت کے ساتھ اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اپنے ایکس پر لکھتے ہیں اور اپنے ٹرول کرتے ہیں اس کو کہ عبدالشکور بانڈے صاحب الیکشن لڑیں گے نہیں، یہ واپس پاکستان مسلم لیگ نون میں چلے جائیں گے، جس طرح سے خواجہ اکبر ہے، جس طرح دیگر ہیں. یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی شاہ غلام قادری صاحب کی بھی ٹیم ہے اور بنیادی طور پر یہ مسلم لیگ نون کے ناراض کارکنوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور بعد میں یہ شاہ غلام قادری صاحب کے حق میں وڈرا ہو جائیں گے. کیا ایسا ہے؟ سر وہ خواجہ اکبر تھا، یہ عبدالشکور بانڈے. آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. ہم ہر صورت الیکشن لڑیں گے، ہم اس سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. کسی پارٹی میں نہیں جائیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا جماعت اسلامی ہو یا مسلم کانفرنس ہو، آپ بانڈے صاحب الیکشن لڑیں گے؟ ہم ایک ووٹ کے لیے بھی اگر الیکشن لڑنا پڑا تو ہم وہ الیکشن ضرور لڑیں گے. ضرور لڑیں گے. ہم کسی بھی جماعت کے ساتھ کبھی بھی نہیں جائیں گے. ہمارا اختلاف ہی سے یہی ہے کہ 70 سالوں سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 1970 سے آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں. تو اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا، یہی جماعتیں تھیں، یہی لوگ تھے، کچھ بھی نہیں کیا ہے. عبدالشکور بانڈے صاحب کو عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت حاصل ہے؟ کہہ سکتے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کون ہے؟ آپ ہیں، میں ہوں، ہم سب ہیں نا. وہ حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم بھی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو جتنے بھی اس سوچ کے لوگ ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے بہترین امیدوار عبدالشکور بانڈے ہے اور وہ اسی کا انتخاب کریں. اچھا، یونین کونسل لوات میں اس وقت جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. الطاف کشمیری ہیں، جماعت اسلامی سے ہیں، مولانا مظہر سعید وہاں پر موجود ہیں جو جن کا اتحاد ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے. قاضی اسرائیل صاحب پاکستان پی ٹی آئی سے، وہ بھی سابق امیدوار رہ چکے ہیں بلکہ الیکشن لڑ چکے ہیں. اس طرح سے آپ کے سگے تایا جان جو ہیں ڈاکٹر غلام محمد صاحب جس وقت مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں، اور ان سب کے ہوتے ہوئے کیسے عبدالشکور بانڈے صاحب وہاں سے ووٹ اٹھائیں گے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دفعہ یہ تمام امیدوار جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی الیکشن نہیں لڑ رہا. اچھا. اور پھر لوات کی یہ تاریخ جو ہے وہ مزاحمت کی تاریخ رہی ہے. تو الحمدللہ ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہم لوات بالا سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ تمام لوگ جو ہے وہ ایک مزاحمت کی تاریخ رکھتے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ ایک ایسا شخص، ان کا اپنا بیٹا بھائی، جو مزاحمت کا راستہ اختیار کر چکا ہے اور یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا، ایک اس سے ریلیونٹ ایک اور سوال ہے. اگر تنویر الیاس اپر حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے آج تک مخالفت کی ہے بیرونی امیدوار کی، اور اسی پر وہ سٹینڈ کرتے رہے کہ جی باہر سے آئے ہیں. شاہ صاحب کے بارے میں وہ کہتے رہے، گو کہ شاہ صاحب نے اس ریاست میں سب سے زیادہ ووٹ بھی ایک دفعہ لیے، اسی نیلم سے لیے. تو اب کیا صورتحال بنے گی؟ بینگ اے پولیٹیکل ورکر آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کی سیاست پہ نظر ہے، اگر شاہ غلام قادر صاحب ورسز تنویر الیاس وہاں پہ الیکشن لڑتے ہیں. سر اگر تنویر الیاس صاحب اور شاہ صاحب الیکشن لڑتے ہیں، شاہ صاحب کے اگینسٹ پیپلز پارٹی کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ باہر کا امیدوار ہے. تو جب تنویر الیاس صاحب آ جائیں گے تو وہ کہاں سے ہوں گے؟ وہ بھی باہر سے ہوں گے. جی. اگر بات نظریے کی اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ باہر سے بندہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر دونوں کے لیے فیس سیونگ کے لیے بھی سب سے بہترین امیدوار عبدالشکور بانڈے ہے. تو میں دونوں مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے جذباتی لوگوں سے، غیور لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ بہتر وقت ہے اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ عبدالشکور بانڈے صاحب کو سپورٹ کریں. بانڈے صاحب کے سگے بھائی پاکستان مسلم لیگ نون کی کمپین کریں گے، بانڈے صاحب اپنی کمپین کریں گے، تو ہاؤ ڈز اٹ لک؟ سر یہ جمہوری حق ہے. ہر انسان مختلف سوچتا ہے. ایک ہی چھت کے نیچے 10 لوگ اگر رہتے ہیں، وہ 10 مختلف کیا اس کو کہ سمتوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. تو تایا ابو ہمارے لیے قابل احترام ہے.
بلکہ پوری نیلم ویلی سے ایک شخص بھی آپ کو نہیں ملے گا جو ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کر سکے. تو انہیں ہم سیاسی انسان سمجھتے ہی نہیں، انسانوں سے تھوڑا اوپر سمجھتے ہیں، فرشتہ صفت انسان ہے بے ضرر. تو وہ دست شفقت ان کا ہمیشہ رہے گا، ظاہر سی بات ہے. تایا ابو ہمارے والد صاحب کے بڑے بھائی ہیں، لیکن یہ ان کا حق ہے، وہ اسے جہاں بھی استعمال کرنا چاہیں. ہمارا اس میں کوئی ذرا برابر مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک جنگ ہے، تو یہ جدوجہد جو ہم کرتے رہیں گے. اس میں مشکلات تو ضرور ہیں. اچھا، اس میں کتنی صداقت ہے کہ جب ڈسٹرکٹ کونسل کے الیکشن ہو رہے تھے تو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، شاہ غلام قادر صاحب نے آپ کے تایا ابو کے نام کی وہاں پہ مخالفت کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جو کینڈیڈیٹ ہے اس شرط پر ودرا کیا کہ اگر ڈاکٹر غلام محمد وہاں پر آتے ہیں تو ان کے حق میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی. یہی بات جیسے آپ بتا رہے ہیں یہ بالکل درست ہے. ہمارے لیے حیرت کی بات تھی، خاص کر میرے لیے حیرت کی بات تھی. میں وہ شخص ہوں جس نے 2015 میں میاں عبد الوحید سٹنگ منسٹر تھے، میں نے ان کو سپیچ نہیں کرنے دی. میں نے ان کو براہ راست گالیاں دی، جس کا 1000 کا مجمع گواہ ہے. اتنی شدید نفرت ہم نے شاہ صاحب کی وجہ سے ان سے کی. اس طرف سے ایسی بات آنا یہ میرے لیے بالکل حیرت انگیز بات تھی. اور یہ بات انہوں نے کی کہ اگر مسلم لیگ نواز کی طرف سے ڈاکٹر غلام محمد جو ہے وہ کینڈیڈیٹ آتے ہیں سامنے تو ہم اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کریں گے. اور یہ آنر کی بات ہے. انہوں نے ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کیوں مخالفت کی؟ وہ تو دوسری جانب جس شخص کے لیے ہم نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا، اور اسی جماعت کا ٹکٹ اور اسی جماعت کا ٹکٹ بھی تھا اور سیٹ مل رہی ہے. جی مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس بنیاد پہ ڈاکٹر صاحب کی مخالفت کی. اور سینئر بھی تھے سب سے، جن کو انہوں نے ٹکٹ دیا وہ 2016 میں آئے تھے. ڈاکٹر صاحب 2006 سے ساتھ ہیں، 10 سال پہلے سے موجود ہیں. اس کے باوجود اس شخص کو، اور اس شخص کو جس نے الیکشن سٹنگ منسٹر مظہر شاہ صاحب سٹنگ منسٹر تھے، ان کے فیملی سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا تھا بندہ. پھر پیپلز پارٹی بہت سٹرانگ ہے یو سی لوات کے اندر، ان کا بہت مضبوط کینڈیڈیٹ تھا. دونوں کینڈیڈیٹس کے ووٹ کاؤنٹ بھی کرو پھر بھی ڈاکٹر صاحب کے زیادہ ووٹ تھے. اس کے باوجود ٹکٹ نہیں دیا گیا، کینڈیڈیٹ نامزد نہیں کیا گیا. حالانکہ شاہ صاحب اپنی جو یو سی ہے شاردا، وہاں پہ کسی کو ٹکٹ نہیں دے سکے. وہاں سے جیتنے والا جو ڈسٹرکٹ کونسل کا بندہ تھا وہ بنیامین صاحب تھے، وہ پیپلز پارٹی سے تھے. اپر حلقے سے جو سب سے بڑی وکٹری حاصل کی جس بندے نے، جس نے فیس سیو کیا پوری جماعت کا، اس کو آپ کینڈیڈیٹ نامزد نہیں کر رہے. لیکن جو ہمارے مخالف، بدترین مخالف، وہ ہمارا نام لے رہے ہیں. تو یہ حیرت کی بات ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ شاہ صاحب کو یہ ڈر تھا کہ نیکسٹ جو الیکشن ہے اس میں کہیں پہ جماعت کے اندر ٹکٹ کے لیے اپلائی نہ کر دیں ڈاکٹر غلام محمد صاحب یا عبدالشکور بانڈے صاحب. اور ایسی صورتحال میں کیونکہ وہ سن آف دا سائل ہیں اور مقامی اور غیر مقامی کی تحریک میں ووٹ جو ہے وہ زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو خاص طور پر کوشش اسپیکنگ ہمارا بیلٹ ہے اس کا شکور بانڈے صاحب کی وجہ سے یا ڈاکٹر غلام محمد صاحب کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کو جاتا ہے. تو اس وجہ سے بھی انہوں نے مخالفت کی کہ یہ مضبوط نہ ہو. سر مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن تو نہیں ہے کہ یہ ایگزیکٹ یہ بات ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص کتنا چھوٹا، کتنی سطحی، مطلب مجھے اصل میں پابندی ہے کہ میں کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کروں، مجھے مناسب انداز میں اس کو لپیٹنا نہیں آ رہا، لیکن ایک شخص کتنا نیچے سوچ رہا ہے. یہ اس کا حق نہیں ہے، اس کی ملکیت نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ بیٹھا رہے گا. تو اس میں کسی کا بھی نہیں، نہ دوسری جماعت کی طرف سے جو ہے وہاں بھی یہی صورتحال ہے. تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے، ان کو سیکنڈ لیڈرشپ پیدا کرنی چاہیے، اور جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے، ان کو اختیارات دینے چاہیے تاکہ وہ لوگوں کے کام. تو بانڈی صاحب آپ واپس کیوں آئے؟ آپ اچھا خاصا پیسہ کما رہے تھے یہاں، کیا ضروری تھا آپ کا الیکشن کمپین میں ہونا؟ سر یا والد صاحب کی طرف سے حکم تھا، یا کیوں آپ واپس؟ کسی کی بھی طرف سے حکم نہیں تھا، لیکن جب میں نے دیکھا عزت نفس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. والد صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ عزت نفس کے اوپر کیا کہ ان کی عزت کا خیال نہیں رکھا گیا، ان کی شخصیت کا بھرم نہیں رکھا گیا. ان لوگوں نے کہا جی کہ ان کے تو ووٹ نہیں ہے، بلکہ یہ جائیں گے تو 400 ووٹ کا فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی 400 ووٹ ہی وہ یو سی سے لیں گے. وش یو بیسٹ آف لک بانڈے صاحب. آپ
کے والد صاحب کے الیکشن کے لیے آپ کے لیے نیک خواہشات۔ ناظرین، یہ تھے مزمل بانڈے جو بتا رہے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے علیحدگی کی بنیادی وجہ کیا بنی ہی، وہاں پر عزت نفس کس طرح سے مجروح کی جاتی تھی اور کس طرح سے لوگوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، اور کس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں جماعت کے وہ خائف تھے عبد الشکور بانڈے صاحب سے، ان کی موجودگی سے، اور کس طرح سے لوگوں کا بھرم ٹوٹا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن اس وقت تک نہیں ہوں گے جس وقت تک مہاجرین کی نشستیں ختم نہیں ہوں گی، اور اگر مہاجرین کی نشستیں ختم ہوں گی تو پاکستان مسلم لیگ نون کسی صورت اقتدار میں نہیں آ سکتی۔ اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔